ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کی اپنی بات بتا کر کہتے ہیں آقا میری زندگی کے اسلام لانے سے پہلے کے 2 واقعات ایسے ہیں، ایک واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے اور دوسرے واقعے کو یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرماتے رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہم جہالت کے زمانے میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے، کہتے کر دیا۔ آج جب یہ بات احساس ہوتی ہے، یاد آتی ہے اسلام میں آنے کے بعد، تو رونا آتا ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا اپنی بچیوں پر۔ اسلام لانے کے بعد احساس ہوا۔ حضور نے پوچھا پھر ہنسی کس بات پہ آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ زمانے جہالت میں جب ہم سفر پہ جاتے تھے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، آٹا گوندھ کر کے، کیونکہ سفر میں بھی ہم کو خدا چاہیے، کہیں کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، کھانے کا الگ ہے، سب الگ ہے، سب الگ الگ ہم بنا کر کے لے کے چلتے تھے، کیونکہ بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کر لے جانا مشکل تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کسی کو یہ نہ لگے میں 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آقا ہم وہ آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے۔ حضور نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا راستے میں چلتے تھے، پھر کبھی ایسا ہوتا غلہ اناج ہمارا ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے، سر کو ہی پکا کے کھا لیتے تھے۔ ان کو اسلام لانے کے بعد احساس ہوا، فرماتے ہیں کہ کس طرح کی جہالت میں تھا کہ میں خود ہاتھوں سے خدا کو بناتا اور خود ہی توڑتا بھی تھا، خود ہی کھاتا بھی تھا۔ عزیزان گرامی اوقات، خدا کا یہ تصور ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ میں محتاج ہوں اور وہ بے نیاز، میں بھوکا ہوتا ہوں کھلاتا وہ ہے، میں اس کو کھلاتا نہیں، میں اس کو اٹھا کے بٹھاتا نہیں، میں اس کو سلاتا نہیں، میں اس کو پینٹ کر کے اچھا کرتا نہیں، میں ہی اگر سب کر کے خدا کو بناؤں تو پھر خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ اپنے ہاتھ سے جس کو میں بنایا پھر اس خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے بال نہیں تھے، بال بھی میرے مولا نے بنائے، میری آنکھ نہیں تھی، آنکھ بھی مولا نے دیا ہے، میرے ہاتھ نہیں تھے، ہاتھ بھی رب نے دیا ہے، میں تو نطفے کا، میرے جسم میں ہڈیاں اس نے دی ہیں، گوشت اس نے دیے ہیں، چمڑیاں اس نے دی ہیں، اور زندگی گزارنے کا بھی ہمارا سلیقہ یہی ہے۔ ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم سوتے تو ہیں، اٹھاتا وہی ہے، ورنہ ہماری کسی کی طاقت نہیں۔ پانی پی تو لیتے ہیں، نکالنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں جب تک مولا نہ چاہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ اس کو بے نیاز ماننا، اور قرآن کی آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، محبوب آپ فرما دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اب میں آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، آج بہت ضروری ہے یہ، کیا آپ بتاؤ ہواؤں کو خدا کہتے ہیں؟ ہوا خدا ہے؟ بارش خدا ہے؟ یعنی کوئی بھی طاقت دنیاوی؟ اللہ رب العزت یہ چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ سب چیزیں تو اس اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ نے پیدا کیا۔ ایک صاحب آئے، سوال تو دیکھیے، ایتھسٹ لوگ جو آج ناستک جو ہے، جن کو کوئی خدا کو ماننا ہی نہیں ہے، وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اب کچھ ایکس مسلم نام سے ہمارے دجالی ٹی وی بھاؤ کر کے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، ڈیبیٹ کرواتے ہیں۔ میں تو اکثر یہی کہتا ہوں یہ بیچارے چینل والے ایسے ہیں جن کا کام تو آپ دیکھتے ہیں روزانہ ہمارا نام لیے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی، ہاں روزی نہیں چلتی، ان کو ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیبیٹ کرنا ہے، اسلام پر، مسلمانوں پر، داڑھی پر، ٹوپی پر، برقعے پر، مسجد پر، کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا ہی ہے، ورنہ تو چینل نہیں چلے گا، مسالہ کہاں ملے گا۔ مسلم بھی ایسے لائے جا رہے ہیں جو صرف سوا خدا کے انکار پر بیٹھے رہتے ہیں، دلیل دو دلیل دو، کہاں ہے خدا، کہاں ہے خدا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کے اوپر جب ایسے سوال آتے ہیں، کالجز میں ابھی یہ بلا پھیلی ہوئی، یونیورسٹیز میں پھیلی ہوئی ہے، ایتھسٹ بہت تیزی سے لوگوں کے دماغوں کو پھیر رہے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اور پھر جب آپ کہتے ہیں اللہ کی دلیل دو، کہاں ہے اللہ؟ ہزاروں دلیلیں ہیں میرے اللہ کے ہونے پر، خدا کے ہونے پر،
لیکن آپ سب سے پہلے اس ایتھسٹ سے، اس گمراہ ملحد سے یہ پوچھو تو انکار جو کر رہا ہے پہلے اس کی دلیل دے کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے اس کی دلیل چاہیے. آپ اس کے بعد شرم سے پانی پانی نہ ہو جائے تو پھر مجھے بتا لو، پھر پوچھو آپ خدا نہیں ہے تو دلیل دے. میں پوچھتا ہوں یہ زمین سے یہ سبزہ، یہ جب کوپلیں نکل کر کے آتی ہیں تو اس میں پھول نکل آتے ہیں، اس میں رنگ کون ڈال کر جاتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی جنات آتے ہیں، کوئی اور ہوتا ہے؟ کچھ ہے تو بتا. کوئی تو ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا. جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے آپ پہلے پوچھے کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس. پھر آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، پوری دنیا کے قوانین میں، فلسفی میں ایک چیز محال ہے، ناممکن ہے. کیا چیز؟ یعنی یعنی کوئی نان اینڈنگ چیز ایسی دنیا میں ہے ہی نہیں، ایسی ہے ہی نہیں. میں ہوں، میرے سے پہلے میرے باپ، میرے باپ سے پہلے میرے دادا ہے، دادا سے پہلے پردادا ہے. آپ کوئی بھی چیز دنیا کی لے لیں، اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہے. لیکن جا کر آپ کو رکنا پڑے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. جب تک یہ تمہارا تصور نہ آئے اس وقت تک سائنس بھی اس کو باطل کہتی ہے. کوئی ایک لاسٹ اینڈ والی چیز ہونا ہی چاہیے، ورنہ تو سوچ اتنی ہے کہ کہیں رکے گی ہی نہیں. اب جیسے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے پہلے کیا تھا، ہم کہتے ہیں تم ہی بتاؤ کیا تھا، تم ہی بتاؤ. کہا دوسرا اللہ، اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تیسرا لاؤ کہ ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کون تھا. پھر تم تو لاکھوں تو گنتے جاؤ، میں تو پوچھتا ہی رہوں گا اس سے پہلے کیا، اس سے پہلے کیا. تمہیں کہیں تو جا کر اینڈ کرنا ہوگا اور بولنا ہوگا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. یہ میں اپنے اسلامی بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پوری دنیا کا فلسفی قاعدہ یہی ہے، قانون یہی ہے. سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے. کوئی ایک نقطہ ایسا ہو جس سے پہلے کوئی تھا. ہم کہتے ہیں جو ذات ایسی ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. ایک میں آپ کو مثال بتا دوں. ایک خلیفہ کے پاس سوال ہوا اور کچھ مولانا لوگ تھے بیچارے، نئے طلبہ تھے، ان کے پاس ایک معتزلی آیا اور اس نے ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی بات کیا. آپ بتاؤ، میں آپ بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ممکن شے پر ہم کہتے ہیں. لیکن ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس نے بھی یہی مولانا لوگوں سے سوال کیا، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمہارا یقین ہے؟ سبوں نے کہا یقین ہے، اللہ قادر ہے. اس نے کہا تو پھر وہ اللہ اس پر بھی قادر ہوگا کہ اپنی طرح ایک دوسرا اللہ پیدا کرے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں پیدا کر سکتا. اگر آپ کہو گے تو وہ کہیں گے کہ پھر تو کیا اللہ ہے. اللہ قادر ہے تو گویا کہ دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے. پھنسا دیا. کچھ لوگ سوچنے لگے کہ کیا جواب تھے. وہ آئے، اپنے وقت کے ایک صوفی درویش بزرگ تھے، ان کے پاس کہنے لگے، ایسے وہاں کے معتزلی گمراہ کہنے لگے کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی بنا سکتا ہے، دوسرا بھی بنا سکتا. میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سنیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا سوال ہے؟ کہا ہم اس کا جواب نہیں دے سکے. انہوں نے بہت ڈانٹا اور کہا اس کا جواب میرے گھر میں کام کرنے والے لوگ دے دیں گے. کہا کہ اتنا علم رکھتے؟ کہا ہاں. ایک کام کرنے والے کو انہوں نے بھیجا خلیفہ کے پاس، بلاؤ اس کو جو سوال کیا ہے، معتزلی گمراہ ملحد. اس نے کہا کہ اللہ قادر ہے، دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے، دوسری طرف پیدا کر سکتا ہے، قادر ہے. تو اس غریب مزدور میں جو کام کرنے والا تھا اس نے پوچھا کہ ہاں اللہ قادر ہے، اور اگر وہ دوسرا پیدا کر دیا اپنی طرح، توجہ، اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے. دوسرا جس کو پیدا کرے گا وہ مخلوق ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ جس کو پیدا کیا گیا ہے. اب مجھے بتاؤ وہ برابر کیسے ہو سکے گا؟ مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے جو خالق میں آ ہی نہیں سکتا.
किसी से पैदा हुआ है ना उससे कोई। बात समझ करके चले। अल्लाह को अगर तुम ये कहते हो वो कादिर है दूसरा अपनी तरह बना सकता, ना लिया तो जिसको बनाया वो क्या है, वो खालिक कैसे हो सकता? वो तो मखलूक है ना, उसको तो खुद अल्लाह ने बनाया, तो वो कैसे खालिक होगा? नहीं हो सकता। मखलूक होना एक ऐब है खालिक के लिए, वो पैदा किसी से नहीं हो सकता। इसीलिए तुम्हें मानना पड़ेगा मेरा मौला वो है जो बेनियाज है, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ। ये अकीदे जरूरी अर्ज किया इसलिए कि हमारा नौजवान आज डिबेट के चक्कर में टीवी देख देख करके कुछ लोगों को पढ़ करके गुमराह हो जाता है। बाज़ों ने मुझसे कहा था कि मौलाना का अगर रद्द भी आपको करना था तो दलीलों से करना चाहिए था। अक्सर मेरा हाल ये है कि जब अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बात सुनता हूं तो जज्बात में बेकाबू हो जाता हूं, और ये ईमानी गैरत का तकाजा है। हम अपनी माँ के खिलाफ सुनना नहीं पसंद करते तो रहमान के खिलाफ कैसे पसंद करेंगे जो 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है। हम उस रसूल से मोहब्बत करते हैं, अपने माँ बाप से भी नहीं करते, इसलिए कि हम अपनी जानों से ज्यादा मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जब कोई बात आती है हम बेकाबू हो जाते हैं। मैंने कहा सख्त जुमले में मानता हूं, मैंने पाखंडी भी कहा, दलाल भी कहा, मुनाफिक भी कहा, लेकिन किसको कहा? उसको कहा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत या अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान को नहीं समझ सका। फिर अगर कोई मुझसे कहता है आपने ये सख्त जुमले कह दिए, पाखंडी कह दिया, मुनाफिक कह दिया, दलाल कह दिया, अल्लाह की शान को तू नहीं देखता, अरे नादान मैंने तो कम कहा, खिंजीर नहीं कहा। इसलिए कि रब्बुल जलाल की शान को अगर नहीं समझ सका तो फिर कौन से एजाज से हम बात करें। बहरहाल इस मसले को आप समझो।